جنگ آزادی ہند 1857 یا بغاوت جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہندوستان میں موجود ہندو، سکھ اور مسلم سپاہیوں نے کی۔ اس سلسلے میں انگریز مورخ کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے گولی کس نے چلائی اور اس معاملات میں جو خاموش تماشائی تھے انہیں پھانسی کی سزا کیوں دی گئی؟ انگریز سرکار نے بنگال کے اندر اٹھنے والی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے کیا اقدامات کیے اور یہ بغاوت برصغیر پاک و ہند میں جنگ آزادی ہند کے نام سے کیوں جانی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، منگل پانڈے لوکل بنگال انفینٹری کی 34ویں ریجمنٹ کا ایک سپاہی تھا اور وہ اتر پردیش کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ یہاں پہ ناظرین ہم اس سے پہلے پروگراموں میں آپ کو بتا چکے ہیں 1857 کے حوالے سے کہ یہ جنگ آزادی ہند جس میں دہلی اور بعد میں پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا اصل جو کارنامہ تھا وہ اس وقت کے مسلم علماء اور ہندو جو اس وقت کے پنڈت تھے، ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ یہ جو سور کی چربی ہے، مسلمان اس حوالے سے اس کارتوس کو استعمال نہ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف جو ہندو دھرم کے لوگ تھے، جب انگریز نے یہ فتویٰ ختم کرنے کے لیے کہا کہ یہ گائے کی چربی ہے، مسلمان اسے استعمال کرے، تو ہندو دھرم کے لوگوں نے اس کو استعمال کرنے سے انکار کیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے مسلم اور ہندو دونوں مذاہب نے اس کارتوس کا بائیکاٹ کیا۔ ہم ابھی آتے ہیں منگل پانڈے کے حوالے کی طرف۔ تو ناظرین، منگل پانڈے ایک عام سپاہی تھا اور انگریز مورخین کے مطابق وہ بھنگ اور افیم کا نشہ کرتا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو منگل پانڈے بقول انگریز مورخ کہ وہ ایک دن پریڈ گراؤنڈ کے اندر آیا اور اس نے آتے ہی اپنے اس وقت کے ایڈجوٹنٹ آفیسر کو للکارا اور اسے کہا کہ میں آج کے بعد یہ کارتوس منہ میں لے کر نہیں توڑوں گا اور نہ ہی اس بندوق کا استعمال کروں گا۔ اور انگریز مورخ کے مطابق منگل پانڈے کے پاس جو ویپن تھا اس نے اپنے اس وقت کے ایڈجوٹنٹ آفیسر، جس کا نام بقول انگریز مورخ اور گزٹ کے اسے بورک کے نام سے، مسٹر بورک کے نام سے جانا و پہچانا جاتا تھا، تو مسٹر بورک نے منگل پانڈے کو گرفتار کرنے کے لیے اسی وقت جمعدار جو کہ صوبے دار کے لیول کا اس وقت آفیسر ہوتا تھا، شوریہ پرشاد جو کہ ہندو تھا، اس کو حکم دیا اور شوریہ پرشاد نے اور اس کے تمام جوانوں نے نہ صرف منگل پانڈے کی سپورٹ نہ کی، بلکہ انہوں نے انگریز سرکار کے اس وقت کے آفیسر کو یہ کہا کہ اگر ہم منگل پانڈے کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہم پہ فائر کرے گا۔ تو اس بنا کے اوپر منگل پانڈے اور ایڈجوٹنٹ آفیسر کے درمیان ایک جھڑپ ہوتی ہے، جس میں منگل پانڈے اپنی گن سے اس کے اوپر فائر کر دیتا ہے اور ایڈجوٹنٹ آفیسر زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا فائر تھا جو کسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس وقت کے فوجی نے اپنے سینئرز کے اوپر چلایا تھا۔ بہرحال اس فائر کی آواز سن کر ساتھ ہی منسلک دوسری بیرک سے اس وقت کے سارجنٹ آفیسر جو کہ میجر رینک کے اوپر ہوتا تھا، وہ اور اس کے جوان آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ پوری ریجمنٹ اور صوبے دار ایک طرف کھڑے ہیں خاموش تماشائی کے طور پر اور منگل پانڈے اپنے ایڈجوٹنٹ آفیسر کو زخمی کر چکا ہے، تو انہوں نے منگل پانڈے کو پکڑنے کی کوشش کی، تو منگل پانڈے نے اپنے سارجنٹ آفیسر کے اوپر بھی فائر کر دیا، لیکن سارجنٹ آفیسر اس
حملے کے بنا پر محفوظ رہا۔ ناظرین اکرام، دلچسپ امر یہ تھا کہ ساتھ ہی منسلک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں میجر جنرل برسی نے یہ شور شرابہ سنا تو اس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے 2 حقیقی بیٹے اس کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اپنی وہاں کی لوکل این ادر ریجمنٹ کو ساتھ لیا، اور جب وہ پریڈ گراؤنڈ پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پوری کی پوری ریجمنٹ ایک طرف ہے اور انگریز سرکار کے آفیسر دوسری طرف۔ میجر جنرل برسی کو قوی امکان ہوا کہ کہیں پوری ریجمنٹ اسی طرح چل کر گورنر جنرل ہاؤس کا محاصرہ نہ کر لے، تو اس نے کچھ نفری کو گورنر جنرل ہاؤس کی حفاظت کے لیے بھیجا اور خود وہیں پر کھڑے ہو کر منگل پانڈے کو کنٹرول کرنے کے لیے احکامات دیے۔ اسی کراس فائرنگ کے نتیجے میں منگل پانڈے زخمی ہو جاتے ہیں، اور منگل پانڈے نے ساتھ ہی منسلک جو ریجمنٹ ہاسپٹل تھا وہاں پر پناہ لی، اور وہاں پہ موجود ڈاکٹروں نے اسے بے ہوش کر کے انگریز سرکار کے حوالے کر دیا۔ انگریز سرکار نے اس کو صحت یاب ہونے تک ہاسپٹل رہنے دیا اور اس کے بعد باری نفری کی نگرانی میں قید رکھا۔ منگل پانڈے کے اوپر جو کیس چلا وہ بغاوت کا تھا، اور اس بغاوت کے کیس کے اندر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی دفاع میں خاموش رہا، جبکہ دوسری طرف پوری کی پوری ریجمنٹ کا کورٹ مارشل ہوا اور جمعدار ایشوریا پرساد کو بھی انہوں نے حراست میں لے لیا اور اسے بھی خاموش تماشائی ہونے کی بنا پر اور انگریز آفیسر کے حکم نہ ماننے کی پاداش میں جمعدار ایشوریا پرساد کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جمعدار ایشوریا پرساد نے اس سارے معاملات کو صرف ایک جملہ دہرایا کہ میں آنے والے اپنے سپاہیوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ وہ اپنے سینئر آفیسر کے احکامات کی اطاعت کریں۔ میری سزا آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، منگل پانڈے کو اس کے بعد 18 اپریل 1857 میں پھانسی دے دی جاتی ہے اور بیرک پور کی چونی کے اندر اسے ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ منگل پانڈے کے حوالے سے ایسٹ انڈیا گزٹ کے اندر بارہا اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ منگل پانڈے جس وقت اپنے سینئرز کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا بلکہ وہ نشے میں تھا، اور انگریز سرکار اس پروپیگنڈے کو اس قدر تمام ریجمنٹ میں پھیلاتے ہیں کہ جو بھی انگریز سرکار کے خلاف سر اٹھائے گا اسے کچل دیا جائے گا، مگر وہ منگل پانڈا جو اپنے اصل ہوش و حواس میں اپنے مذہبی رسومات کو قائم کرنے کے لیے انگریز سرکار کے خلاف ڈٹ کھڑا ہوا، اس کا ثانی کوئی نہ تھا۔